नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की कोशिशों के दरमियान लेबनान पर इसराइल का खौफनाक हमला। नेतन्याहू ने ट्रंप की अपील को किया मुस्तरद। लेबनान पर हमलों की ट्रंप ने की मजम्मत। कहा, नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया था कि हमले किए तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा। हम आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं, रूस का ऐलान। लेबनान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में हालात अबतर। महंगाई के खिलाफ अवाम में मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। हालात पर काबू पाने में इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम। फिलिपाइन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 450 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, हज़ारों अफराद बेघर। सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए एक बड़े माहदे के बिल्कुल आखिरी मरहले में होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक जारे कदम ने इस पूरे अमन अमल पर सवालिया निशान लगा दिया है। ईरान के साथ बातचीत और आपसी हमलों को रोकने की कोशिशों के दरमियान इसराइली फ़ौज ने अचानक लेबनान के जनूबी हिस्सों पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। लेबनान के खिलाफ इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों के बाद आलमी हल्कों में ये बहस तेज़ हो गई। क्या नेतन्याहू एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन सिफारतकारी के एजेंडे और ग्रैंड डिज़ाइन को बिगाड़ने की राह पर चल पड़े हैं? ये पूरा वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और इसराइल दोनों ही फरीक एक दूसरे पर बराह रास्त हमले रोक कर जंग के मैदान में एक नया फार्मूला, एक नया सिक्योरिटी शील्ड और जंग के नए उसूल कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीर की देर रात और मंगल की सुबह इसराइल के ज़रिए लेबनान के सूर शहर समेत कई इलाकों को निशाना बनाए जाने के सिफारती बातचीत के पसपर्दा जारी कशीदगी खुलकर सामने आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मज़ीद इजाफा किया गया तो मुमकिन है इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमरीका को ईरान पर होने वाले हालिया इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई थी। इसराइली चैनल 12 से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि इन्होंने गुज़िश्ता रात फ़ोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब न दे। Of our amazing country, our 250th, with President Trump's safe and beautiful in D.C. What's been accomplished, want to give a shout out to everybody that works for the National Park, the U.S. Park Police, but cleaning up dozens and dozens of monuments, dozens of fountains back working again. The reflecting pool, which you've all known is near completion. It's going to be ready before the UFC event at the end of this week. So everything's going great on that front. The city's never looked better, and President Trump, I think you've said you've called them love letters. You've got more love letters on about the fountains and the beauty of the city than ever before. But how fitting as we go into our 250th that President Trump personally getting involved in making sure that our capital reflects the greatness of our country, because it's not decline is a choice, and President Trump has shown a blueprint for every American city, every mayor in this country that's got a large metro, that's got a homeless problem, that's got a graffiti problem, that's got a crime problem. He's played out a blueprint of how you solve that, and that's the real lesson here. Well, and I have to tell you that the main thing is there's very little crime now in D.C. It was a crime haven a year and a half ago. Very little crime. Soon I think it'll be almost no crime whatsoever. So I want to thank really the National Guard, the DC Police. We work very closely with them, and they do as we ask, and they've been terrific, really terrific. And we have very, very little crime. Also Memphis, and if you look at New Orleans in Louisiana, they're down 77%. Memphis is down 74%. And I would say D.C. is down 95%. D.C. has become very safe and very beautiful. The grass is new, much of the grass. Grass has a life just like a human being has a life, and it hadn't been changed in 100 years. But you see there's nobody sleeping on the beautiful parks. The wire and fences are all taken down. And D.C. is very safe, and it's also become very beautiful. The reflective lake, as we call it,
ادھر حوثی باغیوں نے بحر احمر میں اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ بحر احمر میں اسرائیلی جہازوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حوثی باغیوں کے لیڈر نے اس سلسلے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر حملے کا اسرائیل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ The Yemeni armed forces launched a missile barrage targeting sensitive targets of the Israeli enemy in the occupied Jaffa region, and it successfully achieved its objectives, thanks to God. We declare a complete and total ban on the Israeli enemy maritime navigation in the Red Sea, and we consider all enemy movements to be military targets for our armed forces from the moment this statement is issued. We affirm that we will respond to escalation with escalation, and our military operations will intensify in accordance to the events, the battle, and in partnership with the axis of justice. شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین عاشورہ کے بعد ہوگی۔ ایرانی ایجنسی کے مطابق شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کا حتمی وقت تاحال مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ANC کا کہنا ہے کہ متعلقہ ہیڈ کوارٹرز شہید آیت اللہ خامنئی کی تدفین اور نماز جنازہ سے متعلق تفصیلات کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ واضح ہے کہ سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی ایران جنگ کے آغاز میں ابتدائی امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے اور محصور غزہ میں ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ مل جل کر رہ سکے۔ ماریا زخاروا نے مسئلہ فلسطین اور دیگر علاقائی تنازعات کے مذاکراتی حل کی وکالت کی اور اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کے لیے ماسکو کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ان کوششوں پر تنقید کی جنہیں انہوں نے بعض مغربی حکومتوں کی حمایت یافتہ دماغی مراکز کی جانب سے فلسطین کے مستقبل کے لیے متبادل منصوبوں کو فروغ دینے کی نئی کوششوں کا قرار دیا، جن میں فلسطینی علاقوں کو ہمسایہ عرب ممالک سے جوڑنے کی تجاویز بھی شامل ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر ایک بار پھر پرتشدد دھرنے اور مظاہرے کے سبب سلگ اٹھا ہے۔ یہ حالت پر قابو پانے میں پاکستانی پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اس دوران پاکستانی حکومت کی پریشانی اس وقت مزید بگڑ گئی جب پولیس کے جوان یہاں ڈیوٹی کرنے سے انکار کرنے لگے۔ یہ انکشاف حکومت کے ایک دستاویز سے ہوا ہے۔ اس کے مطابق پولیس کے جوان کشمیر اور گلگت میں تعیناتی ملنے کے باوجود ڈیوٹی جوائن نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ یاد رہے کہ سن 48 کے دوران کشمیر کے کچھ حصوں پر پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا، جسے پاکستان مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ اس کا علاقائی رقبہ تقریباً 13,000 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان نے اسے یونین ٹیریٹری بنا رکھا ہے۔ فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ فلپائن کے جزیرے مندانا کے قریب گزشتہ روز آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 41 ہو گئی ہے، جبکہ 450 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق متاثرہ علاقوں سے 10,000 افراد کو نکال لیا گیا ہے، تاہم 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کوششوں کے درمیان لبنان پر اسرائیل کا خوفناک حملہ، نیتنیاہو نے ٹرمپ کی اپیل کو کیا مسترد۔ لبنان پر حملوں کی ٹرمپ نے کی مذمت، کہا نیتنیاہو پر واضح کر دیا تھا کہ حملے کیے تو ایران کے خلاف اسرائیل خود کو اکیلا پائے گا۔ ہم آزاد فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، روس کا اعلان، لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات ابتر، مہنگائی کے خلاف عوام میں مظاہرے پرتشدد ہو گئے، حالات پر قابو پانے میں انتظامیہ پوری طرح سے ناکام۔ فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی، 450 سے زائد افراد زخمی، ہزاروں افراد بے گھر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔